الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مصطفیٰ جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی مہینوں میں سے یہ جو مہینہ اب چل رہا ہے جمادی الثانی، اس مہینے کے اندر تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل عاشقوں کے امام میری مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ احباب کی ولادت اور شہادت کا مہینہ ہے. اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کی گوش گزار کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند چیزیں آپ احباب کو آج سمجھانے کی کوشش کروں گا جو ہمارے عقائد کا حصہ ہیں، جو ہم سب کو پتہ ہونا ضروری ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، فرمایا یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں. اب سچ سے کیا مراد ہے اور سچ لے کے آنے والا کون ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والا کون ہے، اور پھر وہ متقی اور پرہیزگار کون ہے. سچ لے کر آنے والی جو ذات ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اولئک هم المتقون، فرمایا کہ یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں. گرامی قدر حضرات، ہمارا تعلق مسلمان ہونے کے بعد اہل سنت جماعت سے ہے، اور اہل سنت جماعت وہ جماعت ہے جن کا تعلق رسول اللہ حضور کے صحابہ کے ساتھ ہے. آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اور اہل سنت کے عقائد سے کچھ باتیں آپ سے کروں گا. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ علمی ہے اور مقصد آپ احباب کی اصلاح کرنا ہے. ہم احباب علم سے دور ہیں، دیگر جماعتوں کے لوگ ہم سے علم میں آگے ہیں، ہمیں کسی بات کا
پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم اہل سنت ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا جو جماعت میں ہوتا ہے اس جماعت پہ میرا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور میرے آقا کریم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے. اور فرمایا کہ 72 دوزخ میں جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ جو جنت میں جائے گا اس کی نشانی کیا ہوگی، اور کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو میرے اور میرے بعد میرے صحابہ کی سنت پر عمل کریں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے دوزخی ہوں گے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ بروز قیامت ارشاد فرمائے گا آدم اٹھو، جنتیوں کو جنت میں داخل کرو، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجو. حضرت آدم عرض کریں گے مالک میں نہیں جانتا جنتی کون ہے دوزخی کون ہے. حکم ہوگا کہ 1000 بندے میں سے 999 دوزخ میں داخل کر دو، ایک بندے کو جنت میں داخل کر دو. تو ہم اہل سنت جماعت ہیں. اس کے لیے چند شرائط ہیں. کوئی ادارہ، کوئی اسکول، کوئی مارکیٹ جب بنتی ہے تو اس کے لیے چند اصول بنائے جاتے ہیں. تو اہل سنت جماعت کے بھی چند اصول ہیں. سب سے پہلے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر جھوٹ بولتا نہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں. دوسری بات ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کائنات میں جو افضل ترین ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے. اہل سنت ہر اس نسبت سے پیار کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ ہے، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے صحابہ ہوں، آپ کا علم غیب ہو، آپ کا حاضر ہونا ہو، ناظر ہونا ہو. ہر لحاظ سے ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں. بعض حضرات نبی پاک کو حاضر ناظر نہیں مانتے، بعض حضرات حضور کا علم غیب نہیں مانتے، بعض حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وہ دنیا سے مر گئے. ہمارا عقیدہ ایسا نہیں. ہم حضور کا علم غیب بھی مانتے ہیں، حضور کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، اور حضور کو زندہ بھی مانتے ہیں. اس کے بعد اگلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ ہمارے سارے سروں کا تاج ہیں. وہ انسان ہیں، جیسے ہمارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات پہ، لڑائی بھی ہو جاتی، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، صحابہ کے درمیان میں بھی یہ ہوا، مگر وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، لیکن وہ میرے آقا کے صحابی ہیں. تو جیسے ہمارے اندر معاملات ہو جاتے ہیں بعد میں صلح ہو جاتی ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے اندر بھی معاملات چلتے رہے، بعد میں صلح ہوتی رہی. تو سارے صحابہ ہماری نظروں میں اہل سنت کی جماعت میں ہمارے سروں کا تاج ہیں. کوئی ایک بندہ بھی کسی صحابی ایک کا بھی انکار کرے نا تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. یہ بات یاد رکھنا. اور اگلی بات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. میرے آقا کریم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ میرے صحابہ پہ زبان درازی کریں گے، طعنہ کریں گے، ان کو پر گالیاں دیں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ زمانہ کے بدترین لوگ ہوں گے، وہ زمانہ کے بدترین لوگ ہوں گے. فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہ اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی نہ کرنا. اگلا عقیدہ
ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں سب کو ہم مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا اگلا عقیدہ اہل سنت کا، بعض حضرات نبی پاک کے ماں باپ کو کافر مانتے ہیں، نبی پاک کے ماں باپ کو کافر مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں میرے آقا کی ماں بھی مسلمان ہے، میرے آقا کا باپ بھی مسلمان ہے۔ یہ ہمارے عقائد اہل سنت، اس لیے ہم ہیں۔ تو ہم آقا کریم کے ماں باپ کو مسلمان مانتے ہیں، جو ان کو مسلمان نہ مانے ہم ان کو ہی نہیں مسلمان مانتے، ٹھیک ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ زمانہ فطرت پر تھے جس پہ کوئی نبی نہ ہو، جس کی کوئی کتاب نہ ہو، تو وہاں پر وہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اچھا، اہل سنت کا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اولیاء، ان کو ماننا یہ بھی اہل سنت کے ایمان کی ایک شرط ہے، عقیدے کی۔ جو نہ مانے ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ تو گرامی قدر حضرات، وہ بد دین ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے، جس قدسی ہے، جو میرے کسی ایک ولی سے بغض رکھے، اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو شرائط رکھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یار ہیں۔ پہلے کا نام کیا ہے؟ ابو بکر، دوسرے کا نام حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے کا نام عثمان غنی، چوتھے کا نام مولا علی۔ یہ حضور کے 4 صحاب ہیں جن کو خلافت بھی ملی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں، افضل الانبیاء بعد الخلق، انبیاء کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ترین شخص ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے بعد کسی پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا کہ میرے ابو بکر سے کوئی افضل ہو۔ تو حضور کے بعد سب سے جس کائنات میں افضل ترین انسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ اچھا، اب یہ حضور کے 4 جگری یار ہیں۔ اب گرامی قدر حضرات، تھوڑا سا گہرائی میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ موضوع آج میں نے اس لیے چنا کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں آج لوگ مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے کیا ہے، اور یا رسول اللہ کا تعلق ان کے ساتھ کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سلسلہ نسب 7ویں پشت سے جا کر میرے آقا کریم کے رشتہ داروں سے مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم کے رشتہ داروں میں سے آپ کے پھپھی کے بیٹے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد گرامی قدر حضرات، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں، ویسے میرے آقا کریم کے چچا کے جو ہے وہ بیٹے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے 4 صحابی ہیں۔ پہلے کو شیخین کہا جاتا ہے، ابو بکر، عمر۔ دوسرے جو ہیں ان میں سے ایک کا نام حضرت عثمان غنی ہے اور ایک کا نام مولا علی ہے۔ اب نبی میرے آقا کریم ہیں، صحابی یہ ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور آپ پر ایمان لایا ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہو، اور ساری کائنات احد پہاڑ کے سونے کے برابر بھی سونا اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرے، اور میرے آقا نے فرمایا میرا ایک صحابی جوں کی مٹھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، کو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ کیوں؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ویسے حضور کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، یہ صحابی رہی بھی ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سسر بھی ہیں، یعنی ان کا باپ بیٹے والا بھی رشتہ ہے، باپ بیٹے والا بھی رشتہ ہے۔ تو میرے آقا کریم کے یہ حضرت ابو بکر صدیق سسر ہیں، اور حضرت عائشہ وہ ہیں جن کا رشتہ میرے اللہ نے کیا ہے میرے آقا کے ساتھ۔ فرمایا کہ ابو بکر اس کا رشتہ میرے آقا کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ تو حضرت اما عائشہ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی ہیں،
معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بیوی ہیں۔ اب اگلے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مراد مصطفیٰ ہیں۔ میرے آقا نے جب لوگوں کے حوال کو دیکھا، کافروں کو دیکھا، تو آخر کار رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ اگر دین اسلام کو عزت دینی ہے تو مجھے عمر عطا فرما، مجھے عمر عطا فرما۔ عمر وہ ہے جس کو میرے آقا نے مانگا ہے رب سے۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق اعظم جب ایمان لے کر آئے تو فرشتوں کے سردار جبریل حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو سارے آسمان کے فرشتے عمر کے ایمان لانے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ مراد مصطفیٰ ہے۔ اب یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کون ہیں؟ سسر ہیں۔ حضرت اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بیوی ہیں اور حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ تو پہلے دو کون ہو گئے؟ نبی پاک کے سسر ہو گئے، ابو بکر بھی، حضرت عمر فاروق اعظم بھی، صحابی اور نبی کے بعد ان کا رشتہ خاندانی بھی ہے۔ دونوں کی بیٹیاں میرے آقا کے گھر میں ہیں۔ اگلی بات، اب دو رہ گئے، ایک کا نام حضرت عثمان غنی ہے اور ایک کا نام مولا علی ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے کے لحاظ سے پھپھو کے بیٹے لگتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں میرے آقا نے دی۔ حضور نے ایک بیٹی دی، اس کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ اب حضرت عثمان غنی کی دوسری بیوی بھی جو ہے وہ انتقال کر گئی، حضور کی دونوں بیٹیاں انتقال کر گئی۔ حضرت عثمان غنی کو کسی کو روتے ہوئے دیکھا تو گرامی قدر حضرات حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ آپ کو عثمان رو رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا تھا کہ میرے نکاح میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں ہیں، اب دونوں فوت ہو گئی ہیں۔ اب میرے آقا نے فرمایا عثمان سن، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو مجھے بتائیں رسول اللہ عثمان سے کتنے راضی ہوں گے جو 40 بیٹیوں کا دعویٰ حضرت عثمان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگلی بات پہ آ جائے۔ اب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مولا علی کے ساتھ کیا۔ اب ان کا رشتہ کس نے مانگا؟ حضرت زہرا کا رشتہ کس نے مانگا؟ میرے رب نے مولا علی کے لیے رشتہ مانگا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی مانگا، عمر نے بھی مانگا، اور لوگوں نے بھی حضرت فاطمہ کے رشتے مانگے۔ حضور نے فرمایا مجھے رب کے حکم کا انتظار ہے، جب وہاں سے حکم آئے گا پھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا۔ تو جبریل نے آ کے حضرت سیدہ زہرا پاک کا رشتہ مولا علی کے لیے مانگا تھا، کہا رب نے ان کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے، آپ ان کا نکاح دنیا پہ کر دیں۔ اب دو سسر ہو گئے، دو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہو گئے۔ ابو بکر کی بھی بیٹی حضور کے گھر ہے، عمر کی بیٹی بھی حضور کے گھر ہے، حضور کی دو بیٹیاں عثمان کے گھر ہیں اور ایک بیٹی مولا علی کے گھر ہے۔ اب یہ رشتہ داری سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد اگلی بات سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت سیدہ اما فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت سیدہ زہرا پاک کا جب وصال ہوا اس کے بعد آپ کی ایک بیٹی کا نکاح شادی حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ کی گئی، جن کی آپس میں رشتہ داریاں اتنی ہیں، مجھے بتائیں وہ آپس میں ان کی محبت کیا ہوگی؟ اور دلیل قرآن دے رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا وہ تو آپس میں بڑے رحم دل ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، جن کی رشتہ داریاں اتنی ہیں ان کے آپس میں محبت کیا ہوگی؟ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو یار غار ہیں، یار مزار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کس قدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا اور اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، حضرت مولا علی کو دیکھیں، کس قدر انہوں نے سب کچھ مصطفیٰ پہ لٹا دیا۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق پہلے خلیفہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد۔ اس کی گواہی
نستورہ راہب نے بھی دی تھی، ابھی نبی پاک نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا۔ ملک شام میں اس کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق سے ہوئی، اس نے چند سوالات پوچھے اور اس نے کہا تھا کہ تیرا غدیار محمد جو ہے وہ اس امت کا وہ نبی ہوگا اور تو اس کا وفات کے بعد پہلا خلیفہ تو ہوگا۔ اس کی بشارت جو ہے وہ اس نستورہ پادری میں دی تھی۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ پہلے خلیفہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو سخی تھے، بعض کسی لوگ کے خیال میں آ سکتا ہے کہ وہ تو شاید بادشاہت کے بھوکے تھے۔ اگر بادشاہت کے بھوکے ہوتے، دولت کے بھوکے ہوتے تو سارا مال مصطفیٰ پہ قربان نہ کرتے، اپنے پاس جوڑ کے رکھتے۔ جب آپ ایمان لائے تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل کی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں، یعنی آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، 10,000 رات کو، 10,000 دن کو، 10,000 لوگوں کے سامنے اللہ کی راہ میں خیرات کیے، 10,000 چھپ کے کیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دن اور رات کو، اور پھر فرمایا سرا وعلانیۃ، کبھی چھپا کے کبھی ظاہر کر کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ غمگین ہوں گے۔ یہ رب تعالیٰ نے شان صدیق اکبر کو قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی شان کو رب نے قرآن کے اندر بے شمار آیات کے اندر رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جا رہے، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام تھا فنحاس، حضرت ابوبکر صدیق نے اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، تمہاری کتاب و انجیل اور تورات کے اندر یہ بات لکھی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیا میں اس خدا کو ماننے والا بن جاؤں جو یہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو لوگوں سے اللہ قرض مانگتا ہے، اللہ تو فقیر ہے، کیا ہم اس خدا کے ماننے والے بن جائیں؟ حضرت ابوبکر نے جب یہ بات سنی تو اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور وہ سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہے، اور سارے باقی یہودی جو تھے وہ سارے اسی کے ساتھ تھے، تو میرے آقا تو انصاف سے کام لیتے تھے، ان کا یہ ارادہ تھا کہ ابو بکر نے یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، تو جب ابو بکر کے پاس گواہی نہ ہوگی تو اس وقت میرے آقا فرمائیں گے آپ بھی ابو بکر کے منہ پہ تھپڑ ماریں، ابو بکر کی عزت کم ہو جائے گی، لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب سارے یہودی جب وہاں آئے تو میرے آقا نے فرمایا تو نے مارا ہے؟ عرض کی جی میں نے مارا ہے۔ اس وقت گرامی قدر حضرات، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جی تو کیوں مارا؟ کہتا ہے جی میرے رب کو یہ فقیر کہتا ہے، میں نے اس لیے اس کو تھپڑ مارا۔ وہ بھونکر گیا، کہنے لگا میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی۔ اس وقت رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے یار کی صداقت پہ قرآن کی آیت اتاری، فرمایا یہ میرا یار سچا ہے، ان اللہ فقیر ہوں، فرمایا یہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور اغنیا ہم مالدار ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے اس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کو قرآن کے اندر بیان کیا، اور سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ ان کی آپس میں بڑی محبتیں ہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم کو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ببرکات ہے، ان کے ایمان کا اور کائنات میں جتنے مسلمان ہیں ان کے ایمان کا وزن کیا جائے تو سب سے بھاری ایمان ابو بکر کا ہوگا، سب سے بھاری ایمان ابو بکر کا ہوگا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جب شان اور فضیلت کو میں دیکھتا ہوں تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم بات کر رہے ہیں کہ جب میں ابو بکر کی شان کو دیکھتا ہوں تو میرا یہ دل کرتا ہے مجھے اللہ عمر نہ بناتا بلکہ ابو بکر کے سینے کے کو بال بنا دیتا، یعنی اتنی شان ان کی ہے اور یہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف واپس آئیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ، میرے آقا کریم کی بیٹی حضرت فاطمہ آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی تھیں۔ حضرت اما فاطمہ نے فرمایا عائشہ کہ تمہارا اور میرا مقابلہ نہیں ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا جی وہ کیوں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں تو نبی کی بیٹی ہوں اور آپ صدیق کی بیٹی ہیں، میں آقا کی بیٹی ہوں، آپ غلام کی بیٹی ہیں۔ اما عائشہ نے فرمایا ہاں بیٹی تمہارا ہمارا کس بات کا مقابلہ؟
لیکن ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے اس وقت تو نے جنت کے ساتھ جب جانا ہے تو علی کے ساتھ جانا ہے، میں نے محمد کے ساتھ جانا ہے۔ حضرت ام عائشہ نے جب یہ بات کی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بیٹھ گئی۔ اس وقت حضرت ام عائشہ نے آپ کو سینے سے لگایا تو آپ نے فرمایا نہیں بیٹی، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، برجام مقام اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے ایسا نہ بناتا، فاطمہ تیرے سر کا کوئی بال بنا دیتا۔ اس قدر جو ہے یہ آپس میں محبتیں کیا کرتے تھے۔ تو گرامی قدر حضرات، ان کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں۔ اب بعض حضرات اس بات کو لے کے چل پڑتے ہیں کہ جناب ان کے آپس میں بڑی دوریاں تھیں۔ ایک واقعہ آپ احباب کی گوش گزار کرنے لگا ہوں حدیث کی روشنی میں، حضرت ابو بکر اور حضرت مولا علی کے درمیان کتنی جو ہے وہ محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے، پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوپہر کا وقت ہے، دونوں اپنے گھر سے نکلے، نبی پاک کے حجرے کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو ابو بکر بھی آ گئے، مولا علی بھی آ گئے۔ اب حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ حضور کے حجرے کا دروازہ کھڑکائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ حجرے کا دروازہ کھڑکائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ آگے ہوں اور حجرے کا دروازہ آپ کھڑکائیں۔ تو اس پر جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر سب سے افضل ہے، اور کسی بندے پر وہ سورج ہی طلوع نہیں ہوا جو میرے بعد ابو بکر سے افضل ہو۔ آپ گرامی قدر حضرات، حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بندے سے آگے نہیں جا سکتا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں نے خیر النساء کا نکاح بہترین شخص کے نکاح میں دیا ہے، یعنی فرمایا سب سے جو بہترین عورت میری بیٹی فاطمہ ہے اس کا نکاح میں نے بہترین مرد کے ساتھ کیا ہے۔ اب پھر گرامی قدر حضرات، حضرت علی نے فرمایا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو ابراہیم خلیل اللہ کے سینوں کو دیکھنا چاہے، فرمایا وہ میرے ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے۔ فرمایا میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ پھر حضرت ابو بکر پھر حضرت علی کی شان کو کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو دیکھنا چاہے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے خلق کو دیکھنا چاہے، میرے آقا نے فرمایا وہ علی کی زیارت کر لے۔ یہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ اب پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ دروازہ کھڑکائیں، میں اس شخص سے پہلے آگے نہیں جا سکتا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جب بروز قیامت سب لوگ میدان حشر میں حسرت اور ندامت کے ساتھ جمع ہوں گے تو خالق کائنات اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی ندا کرے گا، اے ابو بکر تم اور تمہارے محبوب جنت میں داخل ہو جائیں، تم سے اور تیرے ساتھ محبت کرنے والے وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس شخص سے پہلے دروازہ نہیں کھڑکا سکتا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خیبر کے روز جب دودھ پیش کیا گیا تو میرے آقا نے فرمایا یہ دودھ میرے رب نے صرف میرے علی کے لیے بھیجا ہے۔ پھر آگے گرامی قدر حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس شخص سے آگے نہیں جا سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابو بکر تو میری آنکھ کا تارا ہے، ابو بکر میری آنکھ کا تارا ہے۔ پھر گرامی قدر حضرات، حضرت ابو بکر حضرت علی کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علی جب جنت کی سواری پر تشریف لائیں گے تو کوئی ندا دے گا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں آپ کا ایک بہترین والد تھا اور بہترین ایک بھائی تھا، اس سے مراد بہترین والد سے حضرت ابراہیم ہے اور بہترین بھائی سے مراد حضرت علی ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اتنی فضیلت والے شخص سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت کے دن جب خازن رضوان جنت کی چابیاں لے کر آئے گا، اس کے پاس جنت کی بھی چابیاں ہوں گی، دوزخ کی بھی چابیاں ہوں گی، وہ لا کے ابو بکر کے ہاتھ میں رکھ دے گا
اور اسے حکم ہوگا ابو بکر جس کو تیرا دل کرتا ہے جنت میں داخل کر دے، جس کو دل کرتا ہے دوزخ میں بھیج دے۔ فرمایا میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں محشر کے دولہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، علی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں، حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، جن سے اللہ محبت کرے میں ان سے آگے کیسے جا سکتا ہوں۔ اگلی بات سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس شخص سے آگے نہیں جا سکتا جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر ابو بکر کا ایمان ساری دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ تولا جائے تو سب سے بھاری ایمان ابو بکر کا ہوگا، فرمایا اس سے میں آگے نہیں جا سکتا۔ پھر گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات کہی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں اس شخص سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے فرشتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کرنے کے لیے آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ اچھا یہ دونوں یار بات آپس میں جو ہے وہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کی شان کو بیان کر رہے تھے، خلاصہ لمبا ہے۔ اب یہ دونوں شان حضرت ابو بکر صدیق تو مولا علی ایک دوسرے کی شان کو بیان کیے جا رہے، اوپر سے جبریل آسمانوں سے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ باہر نکلی، آپ کے دو ساتھی ایک نام ابو بکر ہیں اور ایک کا نام مولا علی ہے، وہ آپ کے حجرے کا دروازہ نہیں کھڑکا رہے، ایک کہتا ہے تو کھڑکا، دوسرا کہتا ہے تو کھڑکا۔ تو اسی دیر میں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ ان کو اتنا پیار کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ آپ اٹھیں اور سالس کی روح سے جا کے دروازہ کھڑکائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم گیا تو دونوں یار ایک دوسرے کی شان کو بیان کر رہے تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا فرمایا جبریل نے سارا معاملہ مجھے بتا دیا ہے، فرمایا ایک دوسرے کی شان کو بیان کرنے والوں محمد مصطفیٰ کا فرمان سنو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جو رب تعالیٰ نے تمہیں دونوں کو شانیں عطا فرمائی ہیں، کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور کائنات کے اندر جتنا پانی ہے ان کی سیاہی بنا لی جائے، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ ساری تمہاری شان لکھنے بیٹھ جائیں، کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، لوگ مر سکتے ہیں، پر جو رب نے ابو بکر علی تمہیں شان عطا فرمائی ہے کوئی لکھنے والا نہیں آ سکتا، کوئی لکھنے والا نہیں آ سکتا۔ تو گرامی قدر حضرات یہ دیکھیں ان کی آپس میں یہ محبتیں تھی۔ آج میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی یہ سارے یار تھے، ہمیں یارہ ورگا کوئی یار نہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنے من کو صاف رکھنا ہے۔ حضور کے سارے صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔